پہلا قول ہے جس میں 5 نکات ہیں جس میں 5 نکات ہیں، اور اس میں امام یہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کے بعد اب وہ کون سی چیزیں جو اللہ کے تقرب میں انسان کو مدد کریں گے، یعنی وہ کون سی چیزیں جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی پہلی منزل کیا ہے؟ معرفت پروردگار، یعنی ایک شخص جس نے یہ تو جان لیا کہ خدا ہے، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت خدا۔ اب معرفت خدا تو آپ نے جان لیا کہ ہاں خدا ہے۔ اب دوسرا سوال اس کے بعد آتا ہے، اور لوگ ہو سکتا ہے سوال بھی کریں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے امام نے خود جواب دے دیا کہ اگر یہ معرفت پروردگار کے بعد یعنی کسی نے یہ حاصل کر لی کہ ہاں اللہ ہے، معرفت پروردگار، اب اس کا تقرب کیسے حاصل کرے، اس کا قرب کیسے حاصل کریں، اس کے لیے امام علیہ السلام نے 5 چیزیں بیان کی۔ یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ جس سے اللہ کا انسان قرب حاصل کر سکتا ہے، تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1 اس میں امام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 ہے نماز۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز ہے۔ اچھا، اب نماز میں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کیا نماز کیا ایسی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی ہو سکتی ہے۔ یعنی نماز کے اگر آپ واقعات کو دیکھیں تو مختلف واقعات ہیں، وہ واقعات بھی نماز میں آپ کو ملیں گے جس میں اتنی تیز نماز پڑھی جاتی ہے کہ شاید پڑھنے والوں کو بھی بعض اوقات یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے سورہ حمد کس طرح پڑھا ہے، یا سورہ حمد کے بعد کون سا سورہ پڑھا۔ اتنا انسان بدحواس ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنے قیام اتنا طولانی ہوتا ہے، سجدے اتنے طولانی ہوتے ہیں۔ یعنی اب میں آپ کو، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے، تو خود امام موسیٰ کاظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، قید میں کس طرح امام نے نماز پڑھی، قید خانے میں امام کس طرح عبادت کرتے تھے، حتیٰ قید خانے میں بھی امام کو گمراہ کرنے کے لیے کنیز کو بھیجا گیا، لیکن امام کی عبادت کی وجہ سے وہ کنیز امام پر ایمان لے کر آئی اور کہا کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ میں ان کے کردار اور عمل کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے میں ان پر ایمان لے کر آتی ہوں، اور جو بادشاہ چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا۔ یعنی خود اگر ہم دیکھیں تو یعنی نمازیں ہیں ایسی تاریخ میں، خود ائمہ علیہ السلام کی نمازوں میں بھی بہت سی مثالیں آپ کو دیگر ملیں گی۔ اچھا، اب بعض نمازیں ایسی بھی ہیں، پہلے 1-2 نماز کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک شخص آیا نماز، جب نماز بہت جلدی نماز پڑھی، نہ قرات کا خیال ہے، نہ آداب نماز کا خیال ہے، بس جلدی رکوع ہے، جلدی سجدے ہیں، اس کے بعد دعا کیا مانگ رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگارہ مجھے جنت میں حوریں دے دے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ خداوندہ مجھے جنت میں حوریں دے دے۔ تو اب چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد میں جہاں یہ نماز پڑھ رہا تھا، تو چوتھے امام نے اس سے کہا کہ تو نے حوروں کا مہر ادا کہاں کیا ہے؟ یعنی جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی ایسے نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک یہ نماز ہے کہ جو انسان کو جیسے نماز پڑھنی چاہیے ایسے انسان نماز نہ پڑھے، یعنی وہ نماز تقرب الہی تک نہیں پہنچائے گی آپ کو، یہ وہ نمازیں جو نہیں پہنچیں گی۔ اب آئیے ہم ان کی مثالیں دیں کہ ایک مثالیں دے سکتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم ایک مثال ہی دے سکیں گے، جو 4-5 چیزیں بیان کریں گے۔ ایک نماز دیکھیں کسے کہتے ہیں جو انسان کے تقرب کے لیے تقرب الہی ہوتی ہے۔ جناب ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے کہ ابو ذر کو جب اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں دعوت اسلام کیا ہے، پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بعد کہتے ہیں ابو ذر کو جب اطلاع ملی تو ابو ذر مکہ آئے، آنے کے بعد ابو طالب ان کو پیغمبر کے پاس لے گئے اور وہ پیغمبر پہ ایمان لے کر آئے۔ پھر پیغمبر اسلام نے ان سے کہا تم جاؤ، تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا، چچا داد بھائی کا، اس کا سامان و اسباب تمہارے اختیار میں آئے گا، اختیار میں لو، اس کے بعد وہیں رہو جب تک ہماری دعوت عمومی نہ ہو جائے۔ پھر جب پیغمبر مدینے میں آئے تو وہ پیغمبر کے پاس مدینے میں آئے، پھر پیغمبر نے کہا کہ تم، اور پیغمبر مدینے میں آئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس 60 بکریاں ہیں، اب میں ان کو چوپانی نہیں کر سکتا، اب ان کو میں مشغول نہیں رکھ سکتا ان کو چرانے میں۔ پیغمبر نے کہا تم جاؤ اور اسی میں مشغول رہو۔ پھر وہ جاتے ہیں، اب جانے کے بعد 7ویں دن پھر آتے ہیں۔ اب یہاں سے ہماری اصل بات ہے، جب وہ 7ویں دن جب آتے ہیں تو آنے کے بعد پھر پیغمبر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی بکریوں کو کس کس حوالے کر آئے ہو؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز جب میں نے شروع کی تو نماز کے دوران مجھے ایسا لگا کہ جہاں میری بکریاں تھیں ایک بھیڑیا آیا، دوران نماز مجھے ایسا لگا کہ ایک بھیڑیا آیا اور نقصان پہنچا رہا
بکریوں کو. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. دیکھیں یاد رکھیے گا پچھلے لاسٹ درس میں ہم نے کہا کہ جب بھی انسان نیک کام کرے گا تو شیطان وسوسہ ضرور ڈالے گا, شیطان ضرور آئے گا. یہاں پر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا. انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے کہ ایک ایک کر کے تمہاری بکریوں کو یہ بھیڑ کھا جائے گا, تم اب نماز تم نے نہیں توڑی تو مثلا, یا نماز تم نے تولا نہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا, یعنی وہ پیغمبر کے پاس جب آتے ہیں سارا قصہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور اس کی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ میں دیکھا کہ ایک جنگل سے ایک شیر نکلا اور اس نے بھیڑیوں کو کھا لیا. اور اس کے بعد جب میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو اس شیر نے مجھ سے مخاطب ہو کے اپنے زبان حال میں کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے جاؤ اور ہمارا سلام ان کو دو. اب ابو ذر یعنی یہ سارا قصہ پیغمبر کو بیان کرتے ہیں آنے کے بعد, اور بیان کرتے ہیں اس طرح میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس طرح شیطان آیا اور اس طرح ایک شیر نے آ کے جو ہے ہمارے جانور کی حفاظت کی اور کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے حیوانوں کے لیے رکھوالا قرار دیا. اب پیغمبر نے کیا کہا جملہ, پیغمبر نے دیکھا یہ اصل نماز ہے. پیغمبر نے کیا کہا, پیغمبر نے کہا تمہاری سچی عبادت کی وجہ سے, کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے, یہ سچی عبادت کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع قرار دے دیا. یہ ہے عبادت. اب یہ ہے نماز, یہ ہے بندگی. ابھی تو پہلی چیز ہے نماز, یعنی اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان اپنی نماز کو کس طرح پڑھے تو وہ اس کو اس بلند مقام پر لے جائے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے تقرب کے لیے, تقرب الہی کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے نماز. اگر کوئی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو تو پہلا کام کیا کرے گا, نماز پڑھے گا. اور نماز بھی دیکھیں آہستہ آہستہ انسان اس مقام پر پہنچے گا. کتنے مراجع کے واقعات ہیں, مجتہدین کے واقعات ہیں مشہد کے, کہ وہ نماز جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں چھت پر لکھا ہے بعض لوگوں کے بڑے بڑے مرجع مجتہد واقعات کہ وہ برف باری کے اندر بھی اگر نماز پڑھا کرتے تھے تو رکوع اتنا طولانی ہوتا تھا اور سجدہ بھی بہت طولانی. یعنی جا کے دیکھا کسی نے تو کہا قیام میں تو قیام میں, پھر جب رکوع میں آئے تو پھر گھنٹوں دیکھا وہ رکوع میں. تو یہ انسان کی نماز انسان اگر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے تو یہ اللہ کے نزدیک کرے گی. نمبر 1 نماز. نمبر 2 کیا ہے, نمبر 2 ہے کہ کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کرے گا. نمبر 2 ہے والدین کے ساتھ نیکی. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم والدین کا احترام نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ والدین کے ساتھ بد تہذیبی اور نازیب الفاظ استعمال کریں. تو جس کی وجہ سے اگر آج ہمارے ہاں بہت سے جو مسائل ہیں اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ احترام, والدین کا احترام نہیں کیا. اور روایت کیا کہتی ہے, امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں یہ والدین کا احترام, والدین کے ساتھ نیکی, والدین کے ساتھ یہ احسانات, یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب کرے گا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اللہ سے تقرب حاصل کرنا تو کیا کرے, وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے. اب آئیے والدین کے ساتھ نیکی کی تو آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے, میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, بہت سے واقعات پہلے بھی میں نے بھی بیان کیے. آج ایک واقعہ بیان کرنا ہے جو بالکل شاید پہلے. اب ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ قصہ کہ اگر والدین کا احترام نہ کیا جائے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک اگر نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے. دونوں چیزیں, والدین کے ساتھ نیکی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے والدین کا احترام نہیں کیا تو اس کو جو نقصان ہوگا وہ اس واقعے میں آپ سنیں کہ ایک امیر المومنین روایت نقل کرتے ہیں کہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے میں نے تمام کام کیے, اس کو اتنی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا, اس کے خواہشات کو پورا کیا, جتنی دولت میرے پاس تھی وہ میں نے اس کی تربیت میں صرف کی, سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ آج صاحب دولت ہو گیا, صاحب اقتدار ہو گیا, لیکن اب مجھے یہ اتنا بھی نہیں دیتا کہ میں اپنی زندگی بسر کر سکوں, اتنا بھی کھانا نہیں دیتا. تو اب اللہ کے رسول اس نوجوان کے مخاطب ہو کے کہا اب بتا تیرا باپ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اس نے کہا میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے. کہا میرے پاس ہے پیسہ اتنا کہ جتنا میں اپنی بیوی بچوں کا پورا کر سکتا ہوں,
اپنے اہل و عیال کے علاوہ میرے پاس اتنا زیادہ ہے سکوں. اللہ کے رسول نے پھر اس کے باپ کے مخاطب ہو کے کہا, اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے پاس مال ہے, دولت ہے, بہت کچھ ہے اس کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا. اللہ کے رسول نے کہا اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ, 1 ماہ تو ہم اسے دے رہے ہیں, اس مہینے کا خرچہ تو ہم اسے دے رہے ہیں, اگلے مہینے سے تو پھر اپنے باپ کا خیال رکھے گا, اپنے باپ کا احترام کرے گا, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا, اور اسے جو ضرورت ہے وہ تو دے گا. 1 مہینہ گزر گیا. پھر اس کے بعد وہی شخص پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کے اللہ کے رسول سے یہی کہا کہ میرا بیٹا مجھے نہیں دے رہا. پھر اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تو پھر اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا, اپنے باپ کی مدد نہیں کرتا. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے ہی نہیں. پھر اس کا باپ کہتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اس کے پاس جو کشمش جو ذخیرہ اس زمانے میں جو ساری چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر سکتے تھے, اس نے بہت ساری چیزیں ذخیرہ کی اپنے گوداؤن میں, اور اس کے پاس سونے اور سونے وغیرہ کی جو چیز چاندنی وغیرہ یہ اس کے بعد بہت سارا مال ہے, سب ذخیرہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا. اللہ کے رسول نے جب ساری بات سننے کے بعد اس سے کہا کہ یہ تیرا باپ صحیح کہہ رہا ہے, اس نے کہا نہیں میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے, میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر تو نے تو اپنے باپ کی مدد نہیں کی, آج رات سے پہلے تو اپنے باپ سے زیادہ فخر ہو جائے گا. آج رات سے پہلے. لیکن یہ اللہ کے رسول نے کہا, کیوں کہا کہ اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا, اپنے باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا, جبکہ اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ اس سے کہا تھا جا اپنے باپ کے ساتھ احسان کر, اس کے ساتھ نیکی کر. پہلی دفعہ جب آیا تھا تو کہا اس کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرو, احترام کرو, اور اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی. پھر دوبارہ اللہ کے رسول کے بعد ہی طرح باپ آیا شکایت کرنے, بیٹی کی شکایت کی, تو بیٹے نے کہا میرے پاس نہیں ہے. باپ نے کہا نہیں اس کے پاس سب کچھ ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تو شام آج رات ہونے سے پہلے تو فقیر ہو جائے گا اور ذلیل ہوگا اور اپنے باپ سے زیادہ محتاج ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا ہوا, جب یہ شام کو اپنے گھر پلٹا, گھر کی طرف گیا, کیا دیکھا کہ اس کے محلے والے سب جمع ہیں, سارے محلے والے جمع ہیں. اس سے کہا یار جمع کیوں؟ کہا تمہارے گوڈاؤن میں جتنا بھی مال تھا وہ سب سڑ گیا ہے, سب میں بدبو ہے, جلدی سے خالی کرو اور ہماری جان چھوڑا محلے میں. اب اسے سارے مزدور بلائے. اب مزدور بلانے کے بعد پورا گوڈاؤن جسے ہم کہہ سکتے ہیں جہاں سارا مال ذخیرہ تھا, جب سب کچھ اس نے صاف کروایا. اب اس کو اجرت دینی ہے تو کیا کرے, اجرت دینے کے لیے پیسے گئے. اس نے کہا وہاں پر پہنچا جہاں اس کے سونے سکے تھے, سونے اور چاندی تھی. جب آ کے وہاں دیکھا وہ سونے سکے سب پتھر میں تبدیل ہو چکے. اب ان کی اجرت کیسے تھے, مزدوروں نے تو پکڑ لیا کہ ہماری تو اجرت دو. اب کیا کریں, گھر کا سارا سامان بیچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے مزدوروں کی اجرت دی اور اپنے باپ سے بھی زیادہ فخر بن گئے. دیکھا اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر ماں باپ کا احترام نہیں ہے تو انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے, نقصان ہے. فقیر بن جائے گا اگر ماں باپ کا احترام نہیں کیا, ماں باپ کی عزت نہیں کی, ماں باپ کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. تو خیر یہ دیکھیں, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا, پیغمبر امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یہ وہ نیکی ہے جو تمہیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے میں کام. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے تقرب حاصل کرے تو پہلی چیز نماز بھی وہ نماز جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ نماز جو انسان خشوع کے ساتھ پڑھے گا. پھر نماز کے فوائد آپ دیکھیں, اپنے نماز کے فوائد ہیں, یہ نماز کے فوائد تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن نماز کی میں نے ایک مثال دی کہ یہ نماز ہے کہ جو ابو ذر نے پڑھی, اور ابو ذر نے ایسی نماز پڑھی کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی دنیا میں بھی پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو تمہاری نماز تھی جس نے تمہیں اتنا فائدہ پہنچایا کہ حیوانات کو پروردگار عالم نے حیوانات کو تمہارا متی. اور یہ دوسری چیز تھی ماں باپ کے ساتھ نہیں کی. تیسری چیز کیا ہے, جو یہ 2 چیزوں کو انجام دینا ہے. 3 چیزیں جسے چھوڑنا ہے, اس کو یوں کر کے آپ یاد کر سکتے. 2 چیزوں کو انجام دینا, 3 چیزوں کو چھوڑنا, تو 5 چیزیں ہو جائیں گی. تیسری چیز ہے ترک حسد سے پرہیز کرو. اور یہ دیکھیں حسد سے انسان اپنے آپ کو بچائے. معاشرے میں یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک برائی کہ انسان خدا جب کسی کو عطا کرتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. تو لہذا حسد سے پرہیز کرو. جس کو اللہ نے دیا کہ ہم یہ دعا کر اللہ نے تم کو دیا, اللہ تم کو خوش رکھے, اللہ تم کو اور دے. بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اپنی فیلڈ کی بھی چیزوں میں, بہت ساری چیزیں فیلڈ کی جو ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو ایک چیز ہے حسد, اس سے انسان پرہیز کرے. اب اس میں بھی ایک واقعہ تاریخ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے.
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے دریا سے گزرنا تھا. جناب عیسیٰ نے تو بسم اللہ پڑھا اور پانی پہ پیر رکھ دیا یقین کے ساتھ. اس شخص نے بھی اپنے استاد جناب عیسیٰ کی بات مانتے ہوئے، ان کو بھی دیکھتے ہوئے اس نے بھی پیر رکھا اور چلتا رہا. اب دیکھیے دل میں کیا خیال آیا؟ دل میں خیال آیا کہ عیسیٰ بھی پانی پہ چل رہے ہیں، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے اندر، یہ خصوصاً اس قسم کے جو کام ہے مجلس پڑھنے درس دینے میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ پڑھ رہے تو کیا وہ ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں. آئے گا تو تیسری چوتھی چیز میں یہی ہے. اب باقی جو چیزیں آئیں گی اس میں یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسا رکھے تو یہ تقرب الہی حاصل ہو سکتا ہے. تو جس نے یہی سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے، یہ جیسے خیال کیا پانی میں ڈوبنے لگا. جیسے ہی ڈوبنے لگا جناب عیسیٰ نے اس کو نکالا اور کہا کہ تو کیا سوچ رہا تھا، کیا تیرے ذہن میں آیا؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا آپ بھی پانی پہ چلتے ہیں، میں بھی پانی پہ چلتا ہوں، کیا فرق ہے؟ کہا یہ تیرے اندر خود پسندی آ گئی. جو بھی آئے گا تیسری چیز چوتھی چیز ہے خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے بھی انسان پرہیز کرے. چوتھی چیز وہی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھا تو اللہ کا عذاب تجھ پہ نازل ہو. اللہ غضب ہو گیا تجھ پہ، غضب ہوا تجھے پانی میں ڈوبنے لگا. تو لہٰذا تو اپنے اس عمل سے توبہ کر تو اللہ تجھے وہ مقام حاصل کرے گا جو تیرے پاس پہلے تھا. اچھا اب مؤلف نے کیا کیا یہاں پر؟ مؤلف نے ایک کام اور کیا. یہ پورا واقعہ ختم ہونے کے بعد مؤلف نے ایک کام یہ کیا کہ اس واقعے ختم ہونے کے بعد ایک حدیث آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نے کیا امام مؤلف نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جب واقعہ ختم ہو گیا، یعنی حضرت عیسیٰ نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنے توبہ کر، جو تیرے ذہن میں جو کچھ ہے تو توبہ کر تاکہ اللہ تجھے وہ مقام حاصل دے دے جو تیرے پاس تھا. پھر مؤلف نے یہاں پہ حدیث کیا لکھی کہ چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو. وہی چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو اور دور رہو. یاد رکھو کہ حسد کی بنیاد خود پسندی، جو اس کا چوتھا چیز ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو، دور رہو. کیونکہ حسد کی بنیاد کس پر ہے؟ خود پسندی. خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. میں ہوں، بس میں ہوں. اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کسی بھی فیلڈ کے اندر یعنی اپنے آپ کو مختصر بڑا سمجھنا. اچھا یہ عبادت میں بھی ہو سکتا، ہم سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تو بنی اسرائیل کے، آپ کو بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ملے گا کہ انسان کے اندر کتنی خود پسندی ہے، کتنی خود کہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا کون، ہم سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا کون ہے. تو تیسری چیز ہے ترک حسد. اور اسی کے ذمے یہ جناب عیسیٰ کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، اور اسی میں واقعے کے اینڈ اختتام پر مؤلف نے جو روایت لکھی وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے. چھٹے امام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، حسد سے دور رہو، حسد سے پرہیز کرو، دور رہو. اور حسد کی بنیاد کس پر ہے؟ خود پسندی. اچھا اب یہ خود پسندی کیا چیز ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھا. اب یہاں سے یہ چوتھی چیز ہے خود اپنے کو بڑا سمجھنا. جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ شیطان سے. اب جناب موسیٰ کی جب ملاقات ہوئی شیطان سے تو جناب موسیٰ نے پوچھا شیطان سے کہ تم بندے کو کیسے بہکاتے ہو؟ بندے کو کیسے، کیا طریقہ، کیا حربہ ہے، کیا حربہ ہے تمہارے پاس بہکانے کا؟ دیکھیں اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ شیطان خود بتا رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ کار ہے. یعنی یہ کتنا یوں کہوں کہ آسان ہے کہ ہم کو یہ بھی شیطان نے بھی بتا دیا، دیکھو میں اس طریقے سے بہکاتا ہوں، یعنی میرا راستہ یہ. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آیت قرآنی، خدا کے احکامات، معصومین کے اقوال، ایک طرف تو یہ امام کی سب چیزیں خدا کی موجود ہیں کہ جو تمہیں سیدھی راہ پر چلنے والی ہیں کہ ان سے یہ کام انجام دو، ان سے پر. اور دوسری جو شیطان ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود بھی کہتا ہے کہ جب بہت سے اچھا جناب عیسیٰ سے ملاقات ہے، جناب موسیٰ سے ملاقات ہے، جناب زکریا سے ملاقات ہے، شیطان کی ملاقات ہے، بہت سے انبیاء سے ملاقات ہے. تو ان ملاقاتوں میں گفتگو ہوئی ہے مختلف، جناب عیسیٰ کی، موسیٰ کی. جناب موسیٰ نے بھی پوچھا شیطان سے، کیا سوال پوچھا؟ تو کیسے بہکاتے
تمہارا حربہ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو پہلا طریقہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میرے بہکانے کا، یعنی اس کو اپنی راہ راست سے ہٹانے کا، کہ وہ اپنی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہے. اپنی نیکیوں کو، اس کے اندر جو نیکیاں ہیں، جو عمل انجام دیتا ہے، وہ اس کے اندر بڑھا دیتا ہوں. یعنی وہ نیکیاں جو بھی اس نے کچھ بھی نیک عمل انجام دیے، میں اس کے ذہن میں کیا کرتا ہوں کہ تم نے بہت انجام دے دیا. وہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہے. جو کچھ بھی وہ انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، میں نے بہت نمازیں شب پڑھ لی، بڑے روزے رکھ لیے، بہت درس میں چلے گئے، بہت زیارت کر لی، بہت حج کر لیے. یعنی اپنے اندر یہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھنا، یہ شیطان کا بہکانے کا پہلا حربہ ہے. یہ سوچا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان کبھی بھی جتنی بھی عبادت کے، یہاں پہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول میں نقل کر رہا ہوں جو آگے آئے گا، لیکن یہاں پہ بھی موضوع کے مطابق ہے کہ امام فرماتے ہیں اللہ کی بندگی ہر وقت بندگی کرو، بندگی میں کوشاں رہو، ہر وقت بندگی میں کوشاں رہو، یعنی کوشش کرتے رہو کہ میں اللہ کی بندگی کسی نہ کسی اللہ کی بندگی اختیار کروں، اور اس بات کا اعتراف کرو کہ جیسا بندگی کرنے کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. دیکھا آپ نے ادھر شیطان کیا کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھو. میں بندے کو بہکانے کا میرے پاس حربہ کیا ہے کہ جو بھی وہ نیک کام انجام دیتا ہے، کہتا ہوں یہ نیک، تم نے نیک نماز پڑھ لی، میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، بہت روزے رکھ لیے، شعبان کے روزے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. تو آج کل دیکھیں انسان عبادت کے اندر یا زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ درس، تو زیادہ اپنے آپ کو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت زیادہ. یہ شیطان کا حملہ ہے. ہر وقت انسان یہ کہے کہ ہم نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں. یہ انسان ہر وقت ہے ہم نے تو کوئی عبادت کی نہیں، بس خدا سے توفیق ہے، خدا جو دے دے وہ کر لے. ہم نے تو، اگر مولانا آپ کو کئی دفعہ زیارت پہ بلایا تو آپ جتنی دفعہ بھی زیارت پہ گئی، کبھی یہ نہ کہ ہم نے 10 دفعہ زیارت کی، 20 دفعہ زیارت کی. آپ کے بعد جب نیت کرتے ہیں تو مولا ہمیں بلا لیتے ہیں. ہاں، یعنی انسان کے اندر اس کا دوسرا نام ہے انکساری تواضع ہے. بڑا پن کے مخالف ہے انکساری تواضع. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، خود پسندی. اب کیا کہا؟ اپنی نیکیوں کو زیادہ. پھر شیطان کہتا ہے، پوچھا کیسے؟ تم کیسے بہکاتے ہو؟ دوسرا کیا کہا؟ کہ اس کے گناہ کو چھوٹا، وہ اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے. گناہ بڑا کیا ہے لیکن کہتا ہے میں نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ اب دیکھیں معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، افراد ہیں جو یہ مسائل ہیں، کہتے ہیں گناہ ہی نہیں کیا. جیسا آج کل ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں اتنی غیبت کرنے والے کہتے ہیں یا کہاں غیبت کہاں کی، یہ تو سچی بات ہے، تو کہنے کی بات ہے، غیبت کہاں کی؟ یہ کوئی غیبت ہے؟ یہ کوئی برائی ہے؟ اچھا یہ اگر کرتے بھی تو کیا کہتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اپنے یعنی گناہ کرنے کے جواز پیدا کر لیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، بعض گناہ ہیں کھلم کھلا، وہ اس کی غیبت الگ موضوع ہے. وہ کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو کھلم کھلا گناہ ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کسی سے ڈسکس کریں تو وہ گناہ غیبت میں نہیں آتے، وہ الگ بحث ہے ہمارا. وہ کھلم کھلا گناہ کی موضوع، وہ موضوع الگ ہے، وہ کون سے گناہ ہے وہ دوسرا ہے. لیکن عام ہم اپنی گفتگو کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسان اپنے گناہ کو، شیطان کہتا ہے کہ وہ جو گناہ کرتا ہے اس کو گناہ نہیں، تصور نہیں کرتا. اور آخری چیز کیا ہے؟ شیطان نے کہا جناب موسیٰ سے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، خود پسندی، اس کے اندر میں خود پسندیدگی پیدا کر دیتا ہوں. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں تو ہو گئیں، چوتھی چیز بھی آ گئی نا، خود پسندی سے دور رہنا. پہلی نماز، دوسری نیکی، تیسری ترک حسد سے دور، چوتھی خود پسندی سے، یعنی یہ بھی انسان اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے. اور اسی کے ذمے میں نے جناب موسیٰ کا یہ قصہ بیان کیا کہ شیطان کس طرح بہکاتا ہے. 3 چیزیں، یعنی ایک ہے کہ شیطان کا بہکانے کا طریقہ کہ وہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہے، گناہ کو کم سمجھتا ہے، اور اپنے اندر خود پسندی، میں اس کے اندر خود پسندیدگی پیدا کر دیتا ہوں. اس کے بعد چوتھا اور آخری، چوتھا نہیں، پانچواں اور آخری. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں ہے کہ اب فخر انسان ترک کرے. کس چیز کو؟ فخر کرنے کو. فخر و مباحات سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے. فخر نہ کرے کسی چیز کے اوپر، دولت پر، عزت پہ، شہرت پر، مال پہ، کسی بھی چیز کے اوپر. یعنی انسان اپنے آپ کو اس جو اللہ نے جو کچھ بھی دیا کبھی فخر نہ کرے، مباحات نہ کرے. بات ہوتا ہے نا انسان فخر کرتا ہے، انسان فخر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دیا ہے وہ دیا، فخر نہ کرے، بس کہ پروردگار عالم کا شکر ہے خدا نے مجھے یہ دیا. ترک فخر کرنا، فرق
فرق و مباحات، اس سے انسان دوری اختیار کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اگر تمہیں قرب حاصل کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں انسان اختیار کرے۔